بادشاہ بھی چادر کے اندر چلا گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد سیدہ بھی اجازت لے کر چادر کے اندر آ گئی۔ عزیزان اب کیا ہوا؟ عرشی حیران ہے کہ چادر کے اندر جو بھی جاتا ہے وہ ایک ہو جاتا ہے۔ پنجتن پاک کا نور انہیں ایک ہی نظر محمد میں آ رہا تھا، کوئی جدا جدا نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ایک نظر آ رہا تھا۔ جبرائیل نے کہا تھا من تحت الکسائے، چادر کے نیچے کیا ہے؟ اب اللہ نے کیا کیا؟ جب سب کو چادر کے اندر دیکھا تو اللہ نے اعلان کیا عرش پر، یا ملائکتی یا سکان سماواتی، اے آسمانی مخلوق اور فرشتوں، یعنی اب اللہ نے اعلان کیا کہ آج ہم ایک مجلس کا اہتمام عرش پہ کریں گے، یعنی ایک خطابت کا اہتمام ہوگا۔ اب کیا ہے کہ اللہ نے کہا عرش کو تیار کرو۔ اب کیا ہوا؟ بادل کے صاحبان لگ گئے، اور کیا ہوا؟ کانٹوں سے قضا کی کناتیں لگا دی گئی، سنبل و چنبیلی کی بیلیں لگا دی گئی، اور آسمان کے اوپر اللہ نے بڑے حسین زمرد و یاقوت کے گلدستے بھی لگوا دیے۔ آسمان سج گیا۔ میرے اللہ نے اب خطاب کیا، کیسے؟ یہ تو نہیں کہا مولویوں کی طرح کے کالا یا کوئی گلا صاف نہیں کیا، بڑے خوبصورت انداز میں رب ذوالجلال نے خطاب کیا۔ فرمایا یا ملائکتی یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکسائے۔ بے شک بے شک اب کیا ہوا کہ اللہ نے جب یہ کہا، کہنے کے بعد کہا کہ میں نے ہر ایک شے ان کے لیے بنائی ہے، یہ جو چادر کے اندر بیٹھے ہیں۔ عزیزان اس وقت فرشتے چونکے، کب؟ جب اللہ نے کہا ہؤلاء کا لفظ آیا، فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب اللہ نے کہا ایک دوسرے کو دیکھ کر چونکے کیوں ہو؟ اس وقت فرشتوں نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 قرآن اٹھا کے دیکھ لینا۔ اللہ نے جب کہا تھا کہ آدم کو کلمات سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا، اس وقت کہا تھا تم صادقین، اگر تم نام بتاؤ اگر سچے ہو۔ اس وقت فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں نام تو نہیں آتے تھے، ہم تو بتا نہیں سکے تھے، آج بتا دیں یہ کون ہے، وہ کون سے سچے ہیں کہ جن کے نام کی وجہ سے آدم کو معافی مل گئی تھی۔ اللہ نے کہا بس میں تعارف کرانے والا ہوں، یہی تو زمانے کو بتانے والا ہوں۔ اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں سے کہا پھر سنو، اللہ نے اس کا تعارف کرانا تھا جو حجاب اللہ ہے، جسے قرآن کی آیات کے پردوں میں لپیٹ کر اتارا ہے۔ اللہ نے کہیں قرآن میں فاطمہ الزہرا کو ڈائریکٹ نہیں پکارا، اللہ نے ہمیشہ اسے چھپا کر بتایا ہے کہ محمد کی بیٹی ہے۔ سورہ کوثر بھی تو سیدہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، سورہ قدر بھی تو سیدہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ جناب سیدہ کی بے انتہا فضائل ہے، بے پہا فضیلتیں ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جسے اللہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ عزیزان اللہ نے یہ نہیں کہا یہ محمد ہے، یہ اس کا داماد ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کے نواسے ہیں، نہیں، اللہ نے تعارف ایسے کرانا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے زمانے کو کچھ بتانا تھا، کیونکہ محمد جو کہہ رہے تھے الفاطمہ تو امو ابیہا، اللہ نے بھی کچھ ایسا ہی کہنا تھا۔ اللہ نے زمانے کو بتایا یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا بابا ہے، یہ
یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کے 2 بیٹے ہیں۔ لفظ بنوہا آیا ہے، بنوہا جو ہے جمع تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ کم از کم 11 بیٹوں کے لیے بولا گیا ہے۔ زمانے کو بتایا ہے حدیث قصہ میں صرف 2 نہیں تھے، پورے کے پورے 11 تھے۔ اللہ نے اس لیے یہ تعارف کروایا، کہیں حدیث قصہ میں کمال کر دیا اور کمال کی بات کر کے قصہ ہی تمام کر دیا۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا یہ محمد ہے، اس کی بیٹی ہے، تو اللہ جانے زمانے والے کتنی بیٹیاں لے کر آ جاتے۔ اگر اللہ کہہ دیتا یہ محمد کا داماد ہے، زمانے والے نہ جانے کتنے داماد لے کر آ جاتے۔ اگر اللہ کہہ دیتا یہ محمد کے نواسے ہیں، اللہ جانے زمانے والے کتنے نواسے لے کر آ جاتے۔ اللہ نے یہ کہہ کر فاطمہ کہہ کر اس بات کا اختتام کر دیا، اگر محمد کی کوئی وارث ہے، اگر شریعت کی کوئی وارث ہے، محمدیت کی کوئی وارث ہے، امامت کی کوئی وارث ہے، تو وہ صرف فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ